بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دروس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ جاری ہے اور آج اس کی 16ویں قسط ہے۔ سابقہ قسط میں ہم نے عام الحزن 10 نبوی عام الحزن کا ذکر کیا تھا اور اس میں حضور علیہ السلام کے ساتھ جو پیش آمدہ واقعات تھے ان کے متعلق کچھ باتیں ہوئی تھیں۔ ایک بات میں درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ دوست یہ کہتے ہیں کہ ہمیں 10 نبوی یا عام الحزن کا پتہ نہیں جی اس کا کیا مطلب ہے۔ دیکھیں، حضور علیہ السلام کی ہجرت سے پہلے جو تاریخ بتانے کا طریقہ ہے وہ یہی ہے، یعنی 13 سال جو نبوت ملنے کے بعد حضور علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں گزارے، ان کو جب بتایا جاتا ہے تو ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے، یعنی اگر نبوت ملنے کا پہلا سال ہے تو کہا جاتا ہے 1 نبوی، دوسرا سال ہے تو 2 نبوی، 5واں سال ہے تو 5 نبوی، 10واں سال ہے تو 10 نبوی۔ تو 10 نبوی کا مطلب ہے کہ حضور علیہ السلام کو نبوت ملنے کے بعد 10واں سال، تو 10واں سال حضور علیہ السلام کو جو نبوت ملنے کے بعد تھا اس کو ہم کہتے ہیں 10 نبوی۔ چونکہ ہجری تاریخ جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے اس کو طے کیا گیا تھا۔ حضور علیہ السلام کی یہ 13 سالہ نبوت ملنے کے بعد سے لے کے ہجرت تک کی زندگی، اس کی تاریخ نبوی کے اعتبار سے ہی بتائی جاتی ہے۔ تو 10 نبوی میں بہت سارے واقعات پیش آئے، جیسا کہ ہم نے سابقہ درس میں بھی اس کا ذکر کیا تھا، اور میں سمجھتا ہوں ویسے تو تکوینی امر ہے حضور علیہ السلام کا معراج اللہ رب العزت کے ہاں طے تھا، لیکن اسباب کے درجے میں چونکہ یہ 10 نبوی مشکل سال تھا حضور علیہ السلام کے لیے، سفر طائف ہوا، بہت مشکل ترین سفر، یہاں ابو طالب چلے گئے، ادھر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئیں، تو یہ سارے کے سارے سلسلے پیش آئے۔ تو اسباب کے درجے میں حضور علیہ السلام کی دلجوئی کے لیے پھر اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو معراج کروایا۔ تو اس کے اندر مختلف روایات ہیں معراج کے بارے میں، تو میں نے شروع میں درخواست کی تھی کہ ہم اس بحث میں نہیں پڑھیں گے کہ کب ہوا، کس مورخ نے کیا لکھا، بس یہ ذہن میں رکھیں کہ 10 نبوی کے بعد، یعنی 10 نبوی یا 10 نبوی کے بعد جو ہے معراج کے پر لوگ متفق ہیں زیادہ تر کہ معراج ہوا، اور میرا ذاتی ایک وجدان ہے وہ یہ ہے کہ 10 نبوی میں یہ واقعات پیش آنے کے بعد اللہ رب العزت نے حضور کی دلجوئی کے لیے مقامات مقدسہ اور یہ ایک سلسلہ جو سفر کا تھا یہ حضور علیہ السلام کو کروایا گیا۔ دیکھیں، واقعہ معراج جو ہے وہ بہت سارے لوگوں نے بہت تفصیل سے اپنی کتابوں میں لکھ دیا، اور بہت سارے علماء نے اس پہ محنت کر کے اس کو بیان بھی کر دیا ہے۔ ہم واقعہ معراج کو مختصر بیان کریں گے، چونکہ ہمیں سفر کرنا ہے۔ ہم چاہ رہے تھے کہ بہت جلد سیرت کا یہ سلسلہ مختصر کر کے چلیں، لیکن یہ ایک سلسلہ میرے اندازے کے مطابق ذرا لمبا ہو رہا ہے، لیکن ہم چل رہے ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے اور ہم چلتے رہیں۔ ہم واقعہ معراج کو اگر 3 حصوں میں تقسیم کر لیں تو بڑی آسانی ہو جائے گی۔ حضور علیہ السلام کے سفر کا پہلا حصہ بیت اللہ شریف یعنی مکہ مکرمہ سے لے کے بیت المقدس تک، دوسرا حصہ بیت المقدس سے لے کے آسمانوں یعنی سدرۃ المنتہا تک، اور تیسرا حصہ سدرۃ المنتہا سے اللہ رب العزت کے علم کے مطابق جو حضور نے آگے سفر کیا وہ والا سفر۔ تو یہ 3 قسم کے سفر ہیں حضور علیہ السلام کے۔ حضور علیہ السلام کے اس سفر کا قرآن میں بھی ذکر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ قرآن میں ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ کی طرف سفر کروایا، رات کے وقت کا یہ سفر۔ اچھا، اب یہاں اسراء یا معراج یہ 2 لفظ بولے جاتے ہیں، ایک دوسرے پر بھی بولے جاتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ جو اسراء ہے یہ ہے بیت اللہ شریف سے یعنی مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک، اور بیت المقدس سے جو اوپر سفر ہوا ہے وہ ہے سفر معراج۔ بعض لوگ کہتے ہیں پورے سفر کو ہی سفر معراج کہا جا سکتا ہے، چونکہ یہاں سے جا تو اسی مقصد کے لیے رہے تھے۔ تو حضور علیہ السلام جناب ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آرام فرما ہے۔ جناب جبرائیل و میکائیل آئے، حضور علیہ السلام کو بیدار کیا اور یہاں سے بیت اللہ شریف میں چلے گئے۔ حضور علیہ السلام نے وہاں حتیم میں جا کے پھر سے آرام فرمانا شروع کیا، تو پھر جناب جبرائیل نے حضور علیہ السلام کو بیدار کیا، حضور علیہ السلام نے وضو فرمایا، پھر حضور علیہ السلام کا شق صدر کیا گیا۔ شق صدر کے متعلق ہم شروع میں بات کر چکے ہیں، اور یہ شق صدر اس کا مقصد یہ تھا کہ اوپر جو اس سفر کے اندر جو انوارات جو تجلیات آنے والی ہیں ان کے تحمل کے بارے میں، کہ ان کا تحمل ہونے کی ایک گویا طاقت پیدا ہو جائے، اس کے لیے یہ ایک بلکہ لکھا ہوا ہے کہ ایک تست کے اندر کچھ نور لایا گیا اور وہ حضور علیہ السلام کے دل مبارک میں رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے حتیم میں 2 نفل ادا کیے، اور براق کو لایا گیا، اور براق جنت کی ایک سواری ہے
جو گدھے سے کچھ بڑی اور خچر سے کچھ چھوٹی ہے، اور بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اس کا نام جارود ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اس پہ سوار کیا گیا۔ جناب جبرائیل حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ردیف بنے، یعنی آگے حضور سوار ہیں اور پیچھے جناب جبرائیل سوار ہیں، اور یہ براق یہاں سے اڑا ہے، اور ساتھ میں فرشتوں کی جماعتیں ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام، اور اس شان کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا سفر شروع کیا۔ راستے میں ایک نخلستان بہت بڑا، یعنی وہاں کھجوروں کے بہت زیادہ درخت تھے، وہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو روکا گیا، اور جبرائیل امین نے کہا کہ آپ یہاں 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے، یہ آپ کا دارالہجرہ ہے، اور یہ مدینہ منورہ تھا، یہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے 2 نفل ادا کیے۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو کوہ طور پہ یعنی طور سینا پہ روکا گیا، اور یہاں 2 نفل ادا کرنے کے لیے کہا گیا۔ پھر اس کے بعد بیت اللحم پہ روکا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت پہ، اور وہاں 2 نفل پڑھنے کا کہا گیا۔ بعض روایات میں ہے کہ قوم شعیب جہاں آباد تھی وہاں کے بارے میں بھی کہا گیا کہ نوافل پڑھیں۔ تو ان جگہوں پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نوافل بھی پڑھتے گئے، اور راستے کے جو کچھ مناظر تھے وہ بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام دیکھتے چلے جا رہے تھے، اور ان کے بارے میں بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ذہن نشین ہو رہی تھی چیزیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس شان کے ساتھ بیت المقدس پہنچے۔ جناب جبرائیل نے براق کو اس جگہ باندھا جہاں سابقہ انبیاء کی سواریاں باندھی جاتی تھیں۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام مسجد اقصیٰ میں بیت المقدس میں تشریف لے گئے، وہاں اذان ہوئی۔ اس کے بعد تمام انبیاء کرام جمع ہوئے، اور تمام انبیاء کرام کی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے امامت کروائی۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام قبۃ الصخرہ پہ تشریف لائے، جہاں سے معراج کا سفر شروع ہوا، اور وہاں سے مختلف روایات ہیں لکھا ہے کہ ایک سیڑھی نمودار ہوئی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس کے ذریعے سے حضور نے آسمان کا معراج کا سفر کیا۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام پہلے آسمان پہ پہنچے تو یہاں جناب آدم علیہ السلام سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا، کہا اور فرمایا مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، میرے پیارے بیٹے اور میرے پیارے نبی، آپ کو مرحبا، خوش آمدید۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے دائیں جانب جو سعید لوگ ہیں ان کو دیکھا، اور بائیں جانب جو شقی لوگ ہیں ان کی روحوں کو دیکھا۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آگے سفر کیا۔ میں درخواست کر رہا ہوں کہ یہ انتہائی اختصار کے ساتھ اس بات کو مکمل کریں گے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام دوسرے آسمان پہ تشریف لے گئے، جہاں عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ملاقات ہوئی، اور انہوں نے کہا مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ کو مرحبا، آپ نبی ہیں، آپ کو مرحبا۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام تیسرے آسمان پہ تشریف لے گئے تو جناب یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور حضور نے فرمایا میں نے دیکھا کہ یوسف کو حسن کا ایک بہت بڑا حصہ دے دیا گیا ہے، اور انہوں نے بھی کہا مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ کو مرحبا، آپ ہمارے نبی ہیں، آپ کو مرحبا۔ چوتھے آسمان پہ جناب ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پہ ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پہ جناب ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جو بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ بعض روایات میں یہ بیت المعمور بیت اللہ شریف کے بالکل سامنے آسمان کی بلندیوں پر 7ویں آسمان کے اوپر واقع ہے، جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں، 70,000 فرشتے جو بارے میں آتا ہے۔ تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی استقبال کیا، مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، آپ ہمارے بیٹے ہیں، آپ کو خوش آمدید، آپ ہمارے نبی ہیں، آپ کو خوش آمدید۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام یہاں سے سدرۃ المنتہا پہنچے، اور سدرۃ المنتہا پہ جو انوارات حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھے، عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ، وہیں جنت المأویٰ ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی دوران جنت کی سیر کی، جہنم کو دیکھا، جہنم کے اندر بہت سارے لوگوں کو دیکھا، جنت کے اندر بہت سارے چیزوں کو دیکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل ہے منقول میں، وہ بھی دیکھا، حضرت بلال کے قدموں کی آہٹ، مطلب بہت ساری چیزیں اس سفر میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو دیکھا۔ میں درخواست کر رہا ہوں کہ ہم اس کو اختصار کے ساتھ ذکر کریں گے۔ سدرۃ المنتہا تک یہ دوسرا سفر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا مکمل ہوا، اور یہاں انبیاء کرام کے ساتھ، چند انبیاء کرام کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ اور اس سے آگے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا سفر شروع ہوا، جہاں جبرائیل علیہ السلام بھی رک گئے، اور آگے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ سفر شروع کیا۔ اب اللہ رب العزت کے قریب ہو رہے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام۔ اب سدرۃ المنتہا سے جو آگے سفر ہوا ہے وہاں جبرائیل امین بھی رک گئے ہیں۔ یہاں خطبہ اپنے انداز میں باتوں کو کرتے ہیں، ہم چونکہ
سیرت کا ایک سلسلہ لے کے چل رہے ہیں، تو اس کے آگے اللہ رب العزت کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ کی کیفیت کیا ہے، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ کی کیفیت کیا ہے، یہ اللہ رب العزت ہی بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت کے ساتھ ملاقات ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کے ساتھ ہم کلام ہوئے، اس کی کیفیت وہ اللہ بہتر جانتے ہیں، اللہ کے حبیب بہتر جانتے ہیں، اور وہاں 50 نمازیں مسلمانوں پہ فرض کی گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لائے، حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی، پھر حضرت موسیٰ کے پاس پہنچے تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کوئی تحفہ ملا؟ جی ملا۔ کیا؟ 50 نمازیں۔ انہوں نے کہا میں نے بنی اسرائیل کو آزمایا ہے، آپ کی امت یہ نہیں پڑھ سکے گی، تخفیف کروائیے۔ لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے ہی نظروں میں جناب جبرائیل کی طرف دیکھا، گویا مشورہ طلب کر رہے ہیں، تو جناب جبرائیل علیہ السلام نے گویا اس بات میں سر ہلا دیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام گئے، پھر دوبارہ آئے تو انہوں نے کہا اور کم کروائیے، تو ہر دفعہ 5 نمازیں کم ہوتی چلی گئیں، اور جب 5 نمازیں رہ گئیں تو پھر انہوں نے کہا کہ ابھی بھی یہ زیادہ ہے، نہیں پڑھ سکیں گے وہ، میں نے آزمایا بنی اسرائیل کو۔ تو حضور نے فرمایا نہیں بس اب اس سے زیادہ میں نہیں جاؤں گا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے تشریف لے گئے، اور کہا گیا اور قرآنی اصول بنا دیا گیا، من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالہا، جو 5 نمازیں پڑھے گا اس کو 5 کی جگہ 50 کا ثواب۔ اب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا واپسی کا سفر یہاں سے شروع ہوا، اور یہ تحفہ لے کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لے آئے۔ رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یہ رات میں اللہ رب العزت نے یہ سفر مکمل کروا دیا۔ صبح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سفر کی خبر دی تمام لوگوں کو۔ اب قریش تو بہانے تلاش کر رہے تھے، اب انہوں نے دیکھا یہ ایک ایسی بات ہے جو بعید ذقل ہے، اس کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کریں گے، تو وہ طرح طرح کی آوازیں کسنے لگے، لے جی رات میں کیسے ہو کے آ گئے۔ پھر انہوں نے طرح کے الٹے پلٹے سوالات شروع کر دیے۔ اچھا بتائیے بیت المقدس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، اس کے دروازے کتنے ہیں، اس کے ستون کتنے؟ جو لوگ سن رہے ہیں یہ جس مسجد میں قریبی میں نماز پڑھنے جاتے ہیں، آپ ذرا غور کیجیے گا، آپ کو اپنی مسجد کے دروازے کھڑکیاں اور پنکھے وغیرہ یاد ہیں؟ نہیں یاد ہوں گے۔ ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں بھی کھڑکیاں گننے تھوڑی جاتے ہیں، لیکن انہوں نے سوال کر دیا تو اللہ رب العزت نے درمیان کے پردے ہٹا دیے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سامنے سدرت اس کو بیت المقدس کو دیکھ رہے ہیں، جو سوال وہ کر رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو دیکھ کے گنتی کر کے شمار کر کے اس کا جواب دیے چلے جا رہے ہیں، لیکن نہیں مانے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ قافلوں کی خبر دی، انہوں نے پوچھا ہمارا ایک قافلہ تجارت کے لیے گیا ہوا ہے، اس کا حال؟ حضور نے فرمایا ہاں وہ 3 دن میں واپس آ جائے گا، پرسوں شام یعنی تیسرے دن شام وہ سورج ڈھلنے سے پہلے پہنچ آئے گا۔ تو انہوں نے انتظار شروع کر دیا۔ اسی دوران مختلف لوگوں نے مختلف حربے کیے، اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ورغلانے کا حربہ کیا۔ ابو بکر تمہیں لگتا ہے کیونکہ آدمی رات میں آسمانوں پر جائے اور جا کر واپس آ جائے اور یہ بیت المقدس کا سفر بھی کر لے؟ انہوں نے کہا نہیں بظاہر تو بڑا مشکل ہے۔ انہوں نے کہا پھر تمہارے دوست محمد کہہ رہے ہیں۔ صدیق اکبر نے فرمایا اگر وہ کہہ رہے ہیں تو سچ کہہ رہے ہیں۔ اب 3 دن گزرے، اب یہ سب جمع ہو گئے، 3 دن گزرے، قافلہ نہیں پہنچا، عصر کا وقت آ گیا، اب یہ جمع ہونا شروع ہو گیا، تالیاں پیٹنی شروع کر دیں، قافلہ نہیں آیا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ زندگی کا 51واں سال ہے، اور 51ویں سال تک اب تک کوئی بات غلط ثابت نہیں، اور یہ بات ہونے جا رہی ہے، ان کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ ہو جائے گی، عصر کے بعد کا وقت ہو گیا، مغرب تک کا وقت ہے، سورج غروب ہونے تک۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، قافلہ کچھ تاخیر سے آ رہا تھا، اور روایات میں لکھا ہے کہ صورتحال یہ ہو گئی کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہو گیا تو اللہ رب العزت نے حبس شمس کا معجزہ کا، حبس شمس کا معجزہ، سورج رک گیا، عین قریب مغرب کے سورج رک گیا۔ اب وہ کھڑے تالیاں بجا رہے ہیں، سورج اپنی جگہ پہ کھڑا ہے، جہاں سورج نے 10 منٹ میں غروب ہونا تھا اس کو آدھا پونا گھنٹہ لگ گیا، اور اتنی دیر میں قافلہ نمودار ہو گیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات بھی سچ ہو گئی۔ تو کیونکہ حضور نے تو ایک اندازے سے بتایا تھا نا کہ اتنے دنوں میں قافلے کو آ جانا چاہیے، سفر اتنا ہے، اور حضور نے اس کی علامات بھی بتائیں کہ اس قافلے کو میں نے دیکھا، اس قافلے والوں کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا، اور حضور نے ساتھ بتایا کہ اس کے آگے جو اونٹ چل رہا تھا اس قافلے کی، اس کی یہ نشانی ہے، وہ نشانیاں بھی پوری ہوئیں۔ قافلے والوں سے پوچھا، انہوں نے کہا بالکل فلاں رات کو ہمارا اونٹ گم ہو گیا تھا، اور انہوں نے بتایا سارے راستے ہمارا یہی اونٹ جو ہے وہ سب سے آگے چل رہا ہے، لیکن جن کے دلوں پہ مہر لگ جائے ان کو کون ہدایت دے۔ تو بہرحال وہ ان لوگوں نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا،
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ایمان لانے والے تھے انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا، اور پھر وہ نمازیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام لے کے آئے تھے ان پر صحابہ کرام کاربند ہوئے اور نمازوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ ہے انتہائی اختصار کے ساتھ مختصر سفر معراج جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کروایا گیا۔ 10 نبوی کے یہ واقعات مکمل ہونے کے بعد یہ 11 نبوی کا واقعہ اور 11 نبوی کے مزید واقعات ہم اگلی قسم میں بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔